أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ اور جو شخص سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا کسی اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلا دیں گے اور قیامت کے دن اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال الامام ابو داود رحمہ اللہ باب فی القدر۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے ہم لوگ تقدیر کا بیان پڑھ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے جو مختلف احادیث نقل فرمائی ہیں ان کا ہم لوگ تذکرہ سن رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ مزید کچھ حدیثیں اور کچھ تقدیر کے نئے مسائل جو گزشتہ دروس کے اندر نہیں آئے ہیں، ایسی کچھ نئی باتیں ہم لوگ آج سبق میں سنیں گے یا آج کے درس میں سنیں گے۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث روایت کی ہیں اس مسئلے میں، گزشتہ ہفتے جو آخری حدیث ہم نے سنی اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واقعہ ہم نے پڑھا۔ بصرہ کے دو شخص آئے، انہوں نے بتلایا کہ ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں، تقدیر کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو امام حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان دونوں سے برات کا اعلان کیا اور اپنی بات کی تائید میں کہ میں ان سے کیوں بری ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ایمان کے اندر تقدیر پر ایمان لانے کو رکن کی حیثیت سے ذکر کیا۔ تو گویا وہ تقدیر پہ ایمان نہیں لاتے تو ان کا ایمان مکمل نہیں، جن کا ایمان مکمل نہیں اس سے مومن کی براءت ہونی چاہیے، مومن اس سے براءت کا اعلان کرے گا۔ یہ مسئلہ گزشتہ ہفتے ہم نے پڑھا، تو اس میں حدیث جبرائیل جس میں تفصیل کے ساتھ اسلام، ایمان اور احسان سے متعلق سوالات حضرت جبرائیل نے کیے تھے، ان سوالات کے جوابات ہم نے پوری حدیث جبرائیل کے اندر دیکھے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کے سلسلے کو مزید کچھ آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور دوسری سندیں نقل کر رہے ہیں، اسی حدیث جبرائیل کی کچھ دوسری سندیں نقل کر رہے ہیں جس میں کچھ مزید فوائد ہیں، الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے، اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی اس حدیث میں مزید کچھ باتیں آئی ہیں۔ جیسے سب سے پہلی حدیث آج کے درس میں جو اصل میں پچھلی حدیث ہی کا سلسلہ ہے، اس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یحییٰ ابن یعمر جنہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے قصہ نقل کیا تھا وہ یہ واقعہ نقل کیے، لیکن اس دوسری سند میں مزید یہ اضافہ ہے کہ جب پوچھا اسلام کس چیز کا نام ہے تو کہا اقام الصلاۃ۔ پہلے حدیث میں تم نماز قائم کرو، تم زکوٰۃ دو، اب اس حدیث میں الفاظ بدل کر آئے ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، والاغتسال من الجنابہ، اگر جنابت ہو جائے، بڑی ناپاکی اگر ہو جائے تو اس سے غسل کرنا۔ اس حدیث سے مزید یہ فائدہ معلوم ہوا کہ اسلام، کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صرف وہ 5 باتیں ہی ہیں جو پہلی روایت کے اندر آئی۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید ایک لفظ کا اضافہ وارد ہے، وہ ہے والاغتسال من الجنابہ، جنابت اگر ہو جائے، بڑی ناپاکی ہو جائے تو اس سے غسل کرنا چاہیے۔ تو اس سے مزید ایک فائدہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ بنیادی ارکان ہیں، لیکن اسلام صرف انہی 5 ارکان کا نام نہیں، ان کے علاوہ بھی کچھ ارکان ہیں، جیسے اگر ناپاکی ہو جائے تو اس کو دور کرنے کے لیے غسل کرنا چاہیے۔ یہ مزید ایک فائدہ تھا جو اسلام کی تفسیر میں بسا اوقات کوئی کہہ سکتے ہیں نا اللہ کے نبی نے اسلام کی تفسیر میں صرف 5 باتیں نقل کی تو اسلام صرف 5 چیزوں کا نام ہے۔ تو اس حدیث سے اور ایسی دوسری حدیثوں سے اس بات کی تردید ہوتی ہے کہ نہیں، اس حدیث میں دین اسلام کی 5 بنیادی ارکان یا 5 بنیادی باتوں کو بتایا گیا ہے، ورنہ اسلام میں اور مزید باتیں بھی ہیں، جیسے یہ واجب ہے، بڑی ناپاکی ہو جانے کی صورت میں غسل کرنا واجب ہے۔ یہ نقل کیا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ
اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد ایک ضمنی فائدہ، ایک جانبی فائدہ بتاتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی آئے ہیں جن کا نام علقمہ ابن مرثد ہے۔ علقمہ ابن مرثد، امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ علقمہ ابن مرثد سے میں نے روایت نقل تو کر دی، لیکن آپ کو بتا دوں کہ علقمہ مرجی، علقمہ مرجیہ میں سے ہیں، علقمہ مرجیہ میں سے ہیں۔ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں ارجاء کیا ہے، اس سے پہلے پڑھ کر آئے ہیں کہ جو لوگ عمل کو ایمان سے خارج مانتے ہیں یا عمل کو ضروری نہیں مانتے، دونوں کے دونوں یہ مرجیہ کہلاتے ہیں۔ اور یہ بھی پڑھ کر آئے ہیں کہ ارجاء جو ہے یہ غلط فکر ہے، غلط سوچ ہے، غلط تصور ہے، غلط تفسیر ہے ایمان کی، اور جو مرجیہ میں سے ہوگا وہ اہل السنہ والجماعہ میں سے نہیں ہوگا۔ یہاں ایک ضمنی مسئلہ آتا ہے جو اس سے پہلے بھی آیا تو ہم نے اشارہ کر دیا تھا کہ بدعتی راوی سے روایت لی جا سکتی ہے کہ نہیں، یا اہل بدعت کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہیے، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ اہل بدعت کے ساتھ معاملات کے اصول و ضوابط یہ مستقل ایک موضوع ہے، لیکن بنیادی بات یہ اپنی جگہ طے رہے کہ اہل السنہ والجماعہ کے پاس ایک صاحب سنت اور ایک بدعتی دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، کسی بھی معاملے میں برابر نہیں ہو سکتے، ان کے پاس جو ہے فرق دونوں کے درمیان ملحوظ رہے گا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا کہ یہ علقمہ مرجی اور مرجیہ میں سے ہیں، لیکن اپنی بات انہوں نے نقل کی۔ یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور حدیث ہے جو تقدیر کے باب میں پچھلی حدیث کی تکمیل کرتی ہے، اس میں مزید کوئی تقدیر سے متعلق نیا مسئلہ نہیں ہے، پرانی حدیث ہی کی تکمیل ہے۔ ایسی ہی ایک اور حدیث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ وہی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قصہ ہے اسی سے متعلق ایک اور روایت نقل کرتے ہیں۔ اس میں کچھ اور باتیں آئی ہیں۔ امام ابو داؤد اپنی سند کے ساتھ، اپنی سند سے حضرت ابو ذر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، دو صحابی بیک وقت اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے رہتے تھے، تو نیا آدمی، اجنبی آدمی آتا تو فلا یدری ایہم ہوا حتی یسأل، تو نیا آدمی پہچان نہیں پاتا کہ ان میں سے اللہ کے رسول کون ہے، یہاں تک کہ لوگوں سے پوچھ نہیں لیتا کون ہے۔ کہتے ہیں حضرت دونوں کے دونوں، حضرت ابو ہریرہ اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ طلبنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نجعل له مجلسا يعرفه الغریب اذا اتى، کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کے لیے ایک بیٹھک بنا دیں گے، کوئی خاص مقام، کوئی خاص مجلس، کوئی ایک کرسی کہیے آپ، یا کوئی اونچا مقام، کوئی نمایاں بیٹھک بنا دیں گے کہ آنے والا دیکھتے ہی پہچان لے کہ اس مجلس میں آپ ہی رسول ہو سکتے ہیں۔ قال فبنينا له دكانا من الطين، کہتے ہیں کہ چکنی مٹی سے ہم نے جو ہے ذرا اونچی جگہ بنا دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ فجلس علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھنے لگے۔ وَكُنَّا نَجْلِسُ بِجَنْبَتَيْهِ، اور ہم لوگ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف اس کے بعد بیٹھنے لگے، یہ ہماری مجلس کا طریقہ ہو گیا۔ وَذَكَرَ نَحْوَ هَذَا الْخَبَرَ، اور اس کے بعد پھر وہی قصہ نقل کیا کہ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک اجنبی آدمی آیا، سوالات کیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے، وہی ساری باتیں نقل کی۔ فاقبل رجل وذكر هيئته حتى سلم من طرف السمات، اس میں یہ ہے کہ جب مجلس میں داخل ہوا تو مجلس میں جہاں مجلس کا آغاز ہوتا ہے، بیٹھک جو لوگوں کی ہے، اس کے قریب پہنچ کر، جماعت کے قریب پہنچ کر، جماعت کے کنارے سے اس نے اللہ کے نبی کو سلام کیا، ایک ادب مزید معلوم ہوا، اور کہا السلام علیک یا محمد، اے محمد السلام علیکم۔ قال فرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔ اس حدیث میں بھی تقدیر کے مسئلے سے متعلق نیا کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ پچھلی حدیث ہی کی کو دہرایا گیا ہے، لیکن ضمناً کچھ فوائد ضرور ہیں اس حدیث میں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں، آپ کی شخصیت کی اس قدر اونچی تھی حقیقت میں، یہ تو سب جانتے ہیں، اور صحابہ کے نزدیک کتنے محترم تھے یہ بھی معلوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے مقام کا پتہ تھا، اور نبی سے بڑھ کر نبی کے صحابہ کو بھی مقام کا پتہ تھا، لیکن جو بات نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کبھی اپنے آپ کو نمایاں نہیں کرتے تھے کہ میں فلاں ہوں۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی عالم یہ مزاج بنا لے کہ کسی مجلس میں بیٹھے تو ہمیشہ خیال رکھے کہ نہیں، عوام سے ہٹ کر اپنی خاص مقام پر ہی بیٹھے گا تاکہ پہچانا جائے عام مجلسوں میں، یا جو ہے مطلب چاہتا ہے کسی بھی مجلس میں ہو تو اس کو نمایاں کر کے بٹھایا جائے، تو یہ مزاج غیر شرعی ہے، غیر دینی مزاج ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آپ سوچ نہیں سکتے، اور صحابہ کتنا احترام کرتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ جو ہے اللہ کے نبی برابر بیٹھا کرتے تھے۔
صحابہ نے ایک مسئلہ یہ دیکھا کہ نیا آدمی جب آتا ہے تو اللہ کے نبی کو پہچاننے میں دقت ہوتی ہے، تو اس فرق کے لیے اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ کو ہم نمایاں مقام دے دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی ضرورت کے تحت، جیسے کسی مجلس کے اندر، اب چاہیں تو ہم کسی بھی مجلس میں بیٹھ سکتے تھے کہیں بھی، لیکن ایک نمایاں مقام یہاں بنا دیا گیا کہ درس دینے والا یہاں بیٹھے، یا کوئی کسی مجلس میں ایسا نمایاں مقام بنایا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اس کا مقصد اس سے ممتاز ظاہر کرنا، اس سے برتر اور بہتری کو ظاہر کرنا نہیں۔ حقیقت میں اصل چیز جو ہے مجلس کا ایک ادب ہے کہ پتہ چلے کون بولنے والا ہے، کون سننے والے ہیں، شخصیت نمایاں رہے، کہاں سے تعلیم مل رہی ہے۔ وہی بات اس حدیث کے اندر بیان کی گئی۔ بہت اہم سبق ہے، جو کہیے کہ اس دور کی چھوٹی ہوئی سنتوں میں سے کہیے یا آداب میں سے کہیے، کہ اہل علم یا اہل علم ہی کی بات نہ کیجیے، گھر کے اندر بھی جو ہے لوگ یہ فرق ہمیشہ ملحوظ رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو سب لوگوں کے برابر بیٹھنا جو ہے اپنی کسر شان سمجھتے ہیں، اس میں ہماری شان کے خلاف۔ ایسی کوئی بات نہیں، آدمی کہیں بیٹھنے سے، کہیں سے اٹھ جانے سے بڑا چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ حقیقت میں آدمی کے اپنے اخلاق، اس کے اپنے معاملات اسے نمایاں کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ کوئی مجلس ایسی ہے جہاں جو ہے فرق مراتب کی ضرورت پیش آتی ہے، جیسے کسی آدمی کو بتانا ہے، جیسے مجلس میں صدر کو بتانا ہے آپ کو، تو اس کے لیے جگہ اگر خاص کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو، جہاں نمایاں کرنے کی ضرورت پیش آتی وہاں اگر کرتے ہیں تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے، جیسے صحابہ نے یہاں کیا۔ اور ایک اور ادب جو اس حدیث میں معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ سلام، مجلس میں آپ داخل ہوں تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ سلام کرنے کا طریقہ دور سے اشارے سے سلام کرنے کے بجائے مجلس میں جب جانا چاہ رہے ہیں تو مجلس کے قریب جب پہنچیں تو وہ جس طریقے سے آپ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرتے ہیں، گویا مجلس میں داخل ہوتے وقت آپ سلام کریں، مجلس میں داخل ہوتے وقت سلام کریں، جیسے حضرت جبریل نے یہاں مجلس کے کنارے پہنچ کر سلام کیا۔ اور ادب یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ مجلس میں ہیں، درس میں ہیں، کسی اور چیز میں ہیں، سلام کرنے والا سلام کر کے اگر داخل ہو رہا ہے تو آپ جو ہے جواب دیں اس کا۔ فرد علیہ النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جبکہ آپ صحابہ کی تعلیم و تعلم میں مشغول تھے، تو یہ ادب معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو بظاہر لوگوں کی نظر میں چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں، لیکن یہی سب آداب ہیں جو اصل میں آدمی کے ایمان کی تکمیل کرتی ہیں، آدمی کے ایمان کی، اس کے دین کی تکمیل کرتی ہیں۔ تو ان سب باتوں کی پابندی کریں تبھی جا کر ہم مومن ہوں گے۔ تو یہ حدیث ایک اور حدیث تھی، یہ ایک اور سند تھی اسی حدیث کی جو ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ اس کے بعد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ایک اور نئی حدیث، دونوں حدیثیں جو گزری دونوں حدیثیں جو ہے صحیح ہیں الحمدللہ۔ اب امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ایک اور صحیح حدیث اپنی سند سے روایت کرتے ہیں۔ اس میں ایک قصہ ہے، اس میں ایک قصہ ہے۔ ایک تابعی ہیں جن کا نام ابن الدیلمی ہے، ابن الدیلمی سے ان کی شہرت ہے، مشہور اسی لفظ سے ہیں، اپنے باپ کی طرف منسوب ہو کر۔ وہ اپنا قصہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتیت ابی ابن کعب، میں ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، فقلت له، اور ان سے میں نے کہا، وقع فی نفسی شیء من القدر، میرے دل میں تقدیر سے متعلق کچھ شبہات پیدا ہو گئے، مطلب ذرا سا تردد، ذری بے چینی مجھے محسوس ہو رہی تقدیر کے سلسلے میں۔ فحدثنی بشیء لعل اللہ تعالی ان یذہبہ من قلبی، تو کہا مجھے جو ہے ذرا ایسی کوئی بات بیان کیجئے کہ جس کو سننے کے بعد میرے دل کے وسوسے یہ ختم ہو جائے، میرے دل کے یہ وسوسے ختم ہو جائے۔ ابن الدیلمی حضرت ابی ابن کعب کے پاس ہے۔ فقال، تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقدیر کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کہ تقدیر کا مطلب نہ تو جبر ہے اور نہ ہی یہ مطلب ہے کہ انسان اتنا با اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں، اس سب چیزوں کے بجائے جو ہے یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو بھی لکھے ہیں وہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا جو ہے یہ ظلم نہیں۔ دونوں باتیں پورا یقین رکھو کہ ذرہ ذرہ جو ہو رہا ہے سب اللہ کا لکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس لکھنے میں ظالم نہیں ہے۔ اس حقیقت کو دل میں بٹھا لو تو تمہارے دل سے سارے وسوسے نکل جائیں گے۔ یہ بنیاد مضبوط کرنے کے لیے حضرت ابی ابن کعب نے ان کے جواب میں کہا کہ لو ان اللہ تعالی عذب اہل سماواته واہل ارضه عذبهم وهو غیر ظالم لهم، کہا کہ دیکھو اس حقیقت کو جان لو کہ اگر اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین والوں پر عذاب مسلط کر دے، سب کے سب کو اگر اللہ تعالیٰ عذاب دے دے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا اس حال میں کہ وہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں ہوگا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ سب کو پر عذاب نازل کرے تب بھی اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہوگا۔ وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ،
اور اگر اللہ تعالیٰ ساری زمین و آسمان کی ساری مخلوقات پہ رحم کر دے، سارے انسانوں پر، جنوں پر، سب پہ رحم کر دے، تب بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ان کے اعمال سے زیادہ ان کے حق میں بہتر ہوگی۔ وَلَوْ أَنفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى مَا قَبِلَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ۔ کہا تم احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں سونا خرچ کر دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اس سونے کو قبول نہیں کرے گا یہاں تک کہ تم اس بات پر ایمان لے آؤ کہ تقدیر برحق ہے، تقدیر جو ہے برحق ہے، اور اس حقیقت کو جانو اور مان لو، اس حقیقت کو جانو اور مان لو کہ جو تمہیں پہنچی ہے مصیبت، تم اس سے چوکنے بچنے والے نہیں تھے، بچ نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اور جو تکلیف یا جو چیز تم تک نہیں پہنچی، خیر و شر جو تم کو نہیں ملا، وہ تم کو ملنے والا تھا ہی نہیں، چاہے جو تم جو کر لیتے۔ یہ جب تک تم نہیں مانو گے کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہونے ہی والا تھا، تم چاہ کر بھی اس سے نہیں بچ سکتے تھے، جو نہیں ہوا وہ نہیں ہونے والا تھا، تم چاہ کر بھی اسے اختیار نہیں کر سکتے، اس حقیقت کو جب تک نہیں مانو گے تب تک اللہ تعالیٰ تم سے اس چیز کو، تمہارے اس احد پہاڑ برابر سونے کو تم خرچ کر دو تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ وَلَوْ مُتَّ عَلَىٰ غَيْرِ هَذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ، اور اس حقیقت کو بھی جان لو کہ اگر تم اس سے ہٹ کر کسی اور چیز پر مرو گے تو تم جو ہے جہنم کے اندر جاؤ گے۔ یہ بہت واضح نصیحت تھی۔ اس میں کیا چیز ہے میں واپس لوٹ کر آپ کو جو ہے بتاؤں گا۔ کہتے ہیں حضرت وہ ابن الدیلمی کہتے ہیں کہ میں ابی ابن کعب سے فارغ ہوا، ابی ابن کعب سے فارغ ہونے کے بعد ثم اتیت عبداللہ ابن مسعود، ان کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے بھی وہی بات کہی کہ تقدیر کے تعلق سے کچھ وسوسہ میرے دل میں آیا ہے، آپ مجھے ایسی نصیحت کیجئے کہ میرا وسوسہ ختم ہو جائے۔ فقال مثل ذلك، کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی بالکل ایسی ہی نصیحت کی، بالکل یہی نصیحت کی۔ قال ثم اتیت زید بن ثابت، کہتے ہیں میں پھر تیسرے صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، فحدثنی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ذلك، تو انہوں نے بھی نصیحت کی لیکن نصیحت میں مزید یہ اضافہ کیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایسے کہا ہے۔ اس حدیث میں سب سے پہلی حقیقت تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ تقدیر برحق ہے، تقدیر پر ایمان کے بغیر آدمی کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، جیسے آخر میں جا کر پتہ چلا کہ یہ حقیقت میں اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی تم خرچ کر دو، اللہ قبول نہیں کرے گا اگر ایمان تقدیر پر تمہارا نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی نے کہا۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے یہ ایک مسئلہ جو سمجھنے کا ہے وہ یہ دیکھیں سلف کا طریقہ کیا تھا۔ کوئی بھی شبہ اگر پیدا ہوتا تو اس شبہ کو اپنے سینے میں کبھی پالتے نہیں تھے۔ ہمارے دور میں اور پورا سلف کے دور میں یہ بنیادی فرق ہے، کوئی نئی بات ہمارے دل و دماغ میں آتی ہے تو ہمارے مزاج میں فوراً جو ہے مطلب ایک طرح کا یہ مزاج پیدا ہوتا ہے کہ چلو دنیا کے سامنے میں ایک نئی بات پیش کروں، فوراً اپنے آپ کو محقق، مفکر اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے مطلب بنانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور ایک نئی چیز تقدیر کے باب میں ایک نیا باب نئی چیز لا کر پیش کریں۔ لیکن سلف کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ سنت سے ہٹنے کے بعد گمراہی کے علاوہ اور کچھ نہیں، فماذا بعد الحق الا الضلال، حق سے ہٹنے کے بعد گمراہی کے علاوہ اور کچھ نہیں، اس کا احساس تھا۔ تو انہوں نے جو دل میں ان کے خیال آئے اسے کوئی نئی دریافت اپنی یا نئی تحقیق یا اپنی فکر کا کوئی ایک کمال نہیں سمجھا انہوں نے۔ یہ سلف میں اور ہم میں بنیادی فرق ہے۔ آج آپ دیکھیں گے ہر آدمی کو جس کے پاس اسٹیج ہے، جس کے پاس قلم ہے، مطلب جس کے پاس جو لکھنے کا موقع ہے اخبار میں ہو یا جو ہے مجلوں میں پرچوں میں ہو یا کتابیں لکھنے کا موقع ہو، یا جس کے پاس اسٹیج ہے، ممبر و محراب کی بات ہو یا اس قسم کی مجلسوں کی بات ہو، کہیں بھی آدمی اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کچھ ایسی باتیں میری طرف سے ہونی چاہیے کہ میری انفرادیت اس سے قائم ہو، میری پہچان اس سے قائم۔ حالانکہ یہ آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ خیر اگر یہ ہوتا تو مجھ سے زیادہ دین کے سمجھنے والے تھے، ان کے اندر یہ چیز نہیں آئی تو یہ گمراہی ہو سکتی ہے۔ ایک چیز یہ، دوسری چیز یہ ہے کہ اس گمراہی کو کیا کرتے ہیں، حل کرنے کا طریقہ انہوں نے کیا اپنایا، طریقہ کیا اپنایا، فوراً وقت کے علماء کی طرف رجوع کیا اور جا کر اپنی بیماری ظاہر کی۔ جیسے آپ کی طبیعت میں مزاج میں اگر کہیں کمزوری محسوس ہوتی ہے، کوئی خلل محسوس ہوتا ہے طبیعت کے اندر، ڈاکٹر کے پاس فوراً جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میرے مزاج میں کوئی خلل ہے، آپ دیکھیے میری طبیعت۔ دیکھیں بالکل ہو بہو معاملہ، آ کر کن الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ وقع فی نفسی، میرے دل میں جو ہے تقدیر سے متعلق کوئی شبہ پیدا ہو گیا ہے۔ طریقہ کیا ہے اس کے حل کرنے کا؟ آپ ایسی کچھ باتیں بتائیے کہ یہ وسوسہ ختم ہو کر اس ایمان پہ پھر سے میں واپس لوٹ آؤں۔
اس مزاج کی اصل میں جو ہے بہت ضرورت ہے. آج ہماری امت کے اندر جو ہے اس مزاج کی ضرورت ہے، ورنہ جہالت کے ساتھ آدمی جب سوچتا ہے تو اتنی نئی نئی باتیں آتی ہیں کہ اس آدمی کو بہت بڑی تحقیق نظر آتی. علم کے ساتھ اگر سوچے گا تو نئے نئے خیالات کی تردید اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم خود بخود کرتا جاتا ہے. جو شبہات دل میں آتے ہیں، صحیح علم آدمی کے پاس ہوتا ہے تو وہ صحیح علم ان شبہات کا ازالہ کرتے جاتا ہے. لیکن آدمی کے پاس صحیح علم نہ ہو، ویسے ہی آدمی سوچتا ہے، یا کم علم ہو اور آدمی سوچتا ہے تو نئی نئی باتیں دین کے متعلق اس کے دماغ میں آتی ہیں، اور شیطان دوسری طرف سے اسے دھوکہ دیتا رہتا ہے کہ تم بڑے سمجھدار ہو، بڑے عقل مند ہو. کیسے کیسے نکتے جو آج تک کسی عالم نے نہیں کہے، کسی محقق، کسی مفسر محدث نے نہیں کہے، کسی فقیہ نے آج تک نہیں بتایا، تمہارے پاس ایسا نکتہ ہے. تو طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری اپنی لا علمی، کم علمی کی حالت میں جو خیالات آتے ہیں ہم ان کو اپنی ایک تحقیق، ایک دریافت سمجھیں، بلکہ ایک بیماری سمجھ کر حل کیسے کریں، وقت کے علماء کی طرف رجوع ہوں. دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ انہوں نے جو مطلب یہ کیا، اور جب ان علماء کے پاس آئے تو ان کو حقیقت سمجھ میں بھی آئی کہ اگر یہ شبہات ان کے دل میں پلتے بڑھتے اور تقدیر کے سلسلے میں کمی بیشی کا شکار ہوتے تو ان کا دین و ایمان ضائع ہو جاتا. جیسے کہا کہ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی تم خرچ کرتے اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرتا. یہ جو ہے اصل میں سلف کا منہج. ہم جب بات کرتے ہیں ایک عجیب یہ چیز ہے سلف کا منہج. سلف کا منہج اب آج کل جو ایک طرح سے ایک فیشن بھی بنتا جا رہا ہے، چونکہ لوگوں کے اندر ایک چیز بن گئی ہے. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ قرآن و سنت کو اسی طرح سمجھنا چاہیے جیسے صحابہ کا منہج تھا، صحابہ نے سلف نے سمجھا تھا. تو یہ جذبہ آ گیا ہے. اب بہت سے لوگوں کو جو ہے مطلب منہج کی سمجھ کم، لیکن منہج کا حوالہ بہت زیادہ دینے. ایسے نہیں ہوتا. منہج یہ ہے اصل میں، ان باریکیوں کو سمجھیں، ان اصولوں کو سمجھیں، اور ان اصولوں کو ہم اپنائیں، تب جا کر یہ کہیں گے کہ ہم سلف کے منہج پر ہیں، سلف کے طریقے پر ہیں. تو ابن الدیلمی نے آ کر یہ سوالات کیے. اور تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے، دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین 3 آدمیوں کے پاس گئے، تینوں کا جواب ایک ہی تھا. اس میں ایک بہت بڑا ادب ہے، بہت بڑا ادب. بعض اہل علم نے یہ بات نقل کی ہے کہ کوئی سوال ایسا ہو جو سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جا چکا ہو، اس کا جواب معلوم ہو، اور آپ کے سامنے وہی سوال آ رہا ہے تو آپ جواب وہی دیں گے. آپ اپنی طرف سے کوئی نیا جواب نہیں دیں گے. یہاں تک کہ بعض علماء نے کہا کہ اگر سوال ایسا آ رہا ہے جو سوال اللہ کے نبی کے پاس آیا تھا اور آپ نے جواب اس سے جانتے ہوئے بھی اس سے ہٹ کر اگر دیا تو کہا آپ کا یہ جواب غلط ہے، آپ کا یہ جواب دینا غلط ہے. سوال وہ جو اللہ کے نبی کے سامنے آیا تھا وہی سوال آپ سے کیا جاتا ہے تو آپ جواب وہی دیں گے. ہاں اس جواب کے سننے کے بعد مزید اس کے پاس کوئی سوال، کوئی اشکال یا کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی، تب آپ کو حق ہے بعد میں تفسیر کا، تشریح کا، مزید کسی وضاحت کا. لیکن پہلے مرحلے میں سوال اگر وہی آئے، کسی نے آ کر پوچھا ایمان کس چیز کا نام ہے، تو آپ بنیادی باتیں 6 باتوں پر ایمان لانا، یہی جواب آپ دیں گے. تو یہ ادب جو ہے سکھایا. اور دیکھیں یہ چیز کہاں سے ہے، سلف کی اس سے سمجھ میں آتی کہ 3 مختلف آدمی الگ الگ مجلسوں میں، ہو سکتا ہے کبھی سنا ہوگا اللہ کے نبی سے انہوں نے، لیکن یہ آدمی 3 افراد کے پاس الگ الگ جاتا ہے، تینوں کا جواب ہو بہو ہوتا ہے، ایک جیسا جواب ہوتا ہے. کیوں؟ حدیث کے اختتام سے پتہ چلتا ہے حضرت زید بن ثابت نے کہا کہ اللہ کے نبی نے یہ جواب دیا تھا. یہ جو ہے منہجیت ہے، یہ منہجیت ہے. اور اس میں یہ چیز بھی معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی دین کی سمجھ کس قدر جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، سن کر یاد رکھا، اور اس سوال کا جواب یہی ہو سکتا ہے یہ بھی اپنے دل و دماغ میں محفوظ رکھا. اسی لیے صحابہ کے درمیان آپ کبھی جو ہے دین کے بنیادی مسائل میں، چاہے بنیادی مسائل سے مراد جو ہے جو واضح باتیں ہیں، اس میں کبھی آپ کو اختلاف نہیں نظر آئے گا. اجتہادی مسائل ہوں تو اجتہاد میں ایک صحابی کا اجتہاد دوسرے سے الگ ہو سکتا ہے. صحابہ کے درمیان اختلاف آپ کو کبھی نہیں ملے گا. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کے منہج کی طرف آ جاؤ، صحابہ کے اقوال اور افعال کی طرف آ جاؤ، اتحاد خود بخود جو امت کے اندر آتا چلا جائے گا. یہی بات ہم جو ہے کہنا چاہتے ہیں. ایک بہت بڑی حدیث ہے، بہت اہم حدیث ہے. حقیقت میں ان میں سے ہر ایک نقطے پر جو رک کر ہم کو جو ہے بڑا تفصیل سے گفتگو کرنی چاہیے، لیکن جیسے میں نے بتایا کہ وہ ہمارا بنیادی موضوع نہیں ہے. آتے ہیں ضمن نکات تو ہم بولتے ہوئے چلے جاتے ہیں. تو اس حدیث میں تقدیر پر ایمان لانا واجب ہے، اس کے بغیر آدمی کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ساتھ دل میں آنے والے وسوسوں کے علاج کا طریقہ اور سلف کا جو منہج تھا اس سلسلے میں، کبھی گمراہی سامنے آتی یا وسوسے شیطان کی طرف سے آتے تو کیا کرتے، ایسے بہت ساری باتیں اس حدیث کے اندر سمجھ میں آئی ہم لوگوں کو. یہ حدیث بھی صحیح حدیث ہے. اس کے بعد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح سند سے ایک اور جو ہے حدیث نقل کی
اس حدیث کے سلسلے میں اس حدیث کو کا ترجمہ کرنے سے پہلے آپ کے سامنے جو ہے ایک حقیقت واضح کر دینا چاہتے ہیں. کئی مرتبہ جو ہے ہمارے درس میں یہ بات آئی کہ تقدیر کی قسمیں کیا ہیں، تقدیر کتنی قسم کی ہے، تقدیر کی قسمیں کیا ہیں. تو میں نے بتایا تھا جب وہ حدیث آئے گی تو ہم لوگ پڑھیں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کی جو تقدیر لکھی ہے نا، یہ 5 قسم کی ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے شفاء العلیل جس کتاب کا تذکرہ جو ہے آیا تھا گزشتہ ہفتے بھی، اس میں جو ہے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ 5 قسم کی تقدیر. سب سے پہلے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور کہا اکتب، لکھو. اس نے پوچھا کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مخلوقات کی تقدیر لکھو. تو سب کی تقدیر قیامت تک آنے والے جو کچھ ہے، جو کچھ ہو سکتا ہے، تقدیریں سب کی سب جو ہے لکھ دی گئیں. یہ پہلی بار تقدیر لکھی گئی. یہ تقدیر ہے جس کو تقدیر ازلی کہتے ہیں، یا اس کو جو ہے مطلب اصل تقدیر ہے. اس کے اندر ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. تقدیر کی دوسری قسم یعنی دوسرا مرحلہ وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے، اسے مراحل بھی آپ کہہ سکتے ہیں. دوسرا مرحلہ وہ ہے جو آدم علیہ السلام کے پیدا کیے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا. وہیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا. تو ایک ذریت کی ایک بڑی جماعت، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بڑی جماعت نکلی. تو اللہ نے کہا کہ ان کو میں نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ لوگ جنتیوں کا ہی عمل کریں گے. دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پھیرا تو کچھ مخلوق، کچھ اولاد نکلی. کہا ان کو میں نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، یہ جہنمیوں کا ہی عمل کریں گے. یہ تقدیر اصل جو پہلے تقدیر ہوئی اسی تقدیر کا اظہار ہے، اسی تقدیر کا اظہار ہے. یہ دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے جب آدم کی تخلیق ہوئی تب ہوئی. یہ دوسری تقدیر ہے. تیسری تقدیر یا تقدیر کا تیسرا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ ہے ہر انسان اپنی ماں کے پیٹ میں جب 4 مہینے مکمل کرتا ہے، ہر بچہ ہر بچی جو بھی ہے ماں کے پیٹ میں 4 مہینے مکمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں اور اس فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ 4 باتیں لکھ دو. 4 باتیں لکھ دو. اس کی عمر، اس کی غذا، رزق کیا ہوگا، نیک ہوگا کہ برا ہوگا، اور اس کا ٹھکانہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا، یہ لکھ دو. تو جو لکھ دیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، جو وہ کرنے والا ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں آنے سے پہلے روح پھونکی جاتی ہے 4 مہینے میں، اور روح پھونکنے کے ساتھ یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں. یہ تقدیر کا تیسرا مرحلہ ہے. تقدیر کا چوتھا مرحلہ ہر سال میں لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے لکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امر من عندنا. لیلۃ مبارکہ یعنی لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں. یہ تقدیر کا چوتھا مرحلہ ہے. اس کو تقدیر سنوی کہتے ہیں، سالانہ تقدیر. اور 5واں مرحلہ ہے تقدیر کا، وہ ہے کل یوم ہوا فی شأن. روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے رہتے ہیں. روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے رہتے ہیں. اب ان 5 جو تقدیر کے مختلف مراحل ہیں، سب سے پہلے 50,000 سال پہلے، دوسری آدم کی تخلیق کے بعد، تیسری ہر بچے کے 4 مہینے مکمل کرنے کے بعد اپنی ماں کے پیٹ میں، اور چوتھی جو ہے سالانہ، اور 5ویں جو ہے وہ روزانہ کا معاملہ. ان میں آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انسان کی تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے معاملات رکھے، اور اس کو اہل علم جو ہے کہتے ہیں تقدیر مبرم، اور دوسری کہتے ہیں تقدیر غیر مبرم. یعنی ایک تقدیر جو حتمی ہے، بدلنے والا نہیں ہے فیصلہ. دوسرا کہلاتے ہیں تقدیر غیر مبرم، یعنی وہ فیصلے جو بدل سکتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مطلب پہلے ہی سے لکھے رہتے ہیں. مثال کے طور پہ اس آدمی کے حق میں سالانہ تقدیر میں لکھے رہتے ہیں کہ اس سال کے لیے اتنے لاکھ روپے کی کمائی، رزق لکھ دو. پھر دوران سال روزانہ جو اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے فرماتے ہیں انسان کے اپنے اعمال کے نتیجے میں، جیسے ہم اس سے پہلے جو پڑھ کر آئے کہ انسان کے اعمال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے حق میں فیصلے فرماتے ہیں، تو اس کا رزق یا تو گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے. تو یہ جو فیصلے گھٹنے بڑھنے کے ہیں، تو جو پہلا فیصلہ تھا سال میں جو لکھا گیا تھا کہ اتنے لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے اس کی کمائی فرض کریں، 1 سال کی 10 لاکھ روپے اس کی کمائی، تو یہ 10 لاکھ روپے کمائی کی جو فیصلہ تھا یہ تقدیر غیر مبرم یعنی غیر حتمی فیصلہ تھا، لیکن خود اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ فیصلہ حتمی نہیں ہے.
اب یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ مبرم یعنی غیر حتمی اور غیر مبرم یعنی غیر حتمی، یہ دونوں کی دونوں تقدیریں جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس لکھی ہوئی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ جو لکھا جا رہا ہے یہ پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا. دونوں میں سے کون سی، فرض کریں یہ آدمی صلہ رحمی کرے گا اس کا رزق اتنا زیادہ ہوگا، نہیں کرے گا تو اتنا گھٹ جائے گا، لیکن دونوں میں سے کون سا وہ کرے گا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ کر رکھا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تو یہ جو ہے 5 قسم کی جو تقدیریں ہیں ان میں سے خاص طور پہ ان میں سے جیسے ازل کی جو تقدیر ہے وہ پہلی تقدیر، اس میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، مبرم غیر مبرم ساری باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے جو اللہ تعالیٰ نے دکھایا وہ مبرم ہے، حتمی، اس لیے کہ جنتی اور جہنمی فیصلہ اللہ تعالیٰ نے سنایا. لیکن ماں کے پیٹ میں رزق کا مسئلہ ہے یا پھر جو ہے سالانہ تقدیر کا مسئلہ، اس تقدیر کے اندر کمی بیشی کی گنجائش باقی رہتی ہے اور یہ دعا سے بدل سکتی ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يرد القدر الا الدعاء، تقدیر کے فیصلے کو کوئی چیز نہیں بدلتی مگر دعا سے بدل سکتی ہے. اس کے علاوہ انسان کے اپنے اعمال، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من اراد ان يبسط له رزقه وان ينسأ له في اثره فليصل رحمه، کہا جس کے جو اپنے رزق میں کشادگی چاہتا ہے اور اپنی عمر میں زیادتی بڑھوتری چاہتا ہے یا برکت چاہتا ہے وہ صلہ رحمی کرے. تو صلہ رحمی سے جو ہے عمر میں یا پھر رزق میں کمی بیشی ہوتی ہے. تو ایسے بعض اعمال ہیں. اور یہ بھی ہم نے پڑھا کہ نیکی کے بعد انسان کو نیکی کی توفیق ملتی ہے، برائی کے بعد انسان برائی سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو اعمال کے نتیجے میں بھی اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں، یہ سارے فیصلے جو ہیں یہ تقدیر غیر مبرم کا حصہ، یہ سارے کے سارے جو اللہ تعالیٰ کے پاس لکھے ہوئے رہتے ہیں. تو تقدیر بدلتی ہے نہیں بدلتی ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم یہ یقین رکھیں گے کہ ہاں تقدیر بدلتی ہے انسان کے اپنے اعمال کے نتیجے میں، انسان کی اپنی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلتی ہے تقدیر. لیکن جو بدلتی تقدیر ہے ان میں سے یہ بدلے گی کہ نہیں بدلے گی، بدلنے کے بعد جو ہوگا انجام وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس لکھی ہوئی ہے، کوئی چیز تقدیر سے باہر نہیں ہے. تو ہم نے کہا 5 مراحل تقدیر کے. ہمیں ازلی آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت، ہر بچے کے 4 مہینے مکمل کرنے کے بعد، سال میں 1 لیلۃ القدر میں، اور پھر کل یوم هو فی شأن، ہر دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبح و شام کے جو اعمال جاتے رہتے ہیں اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے رہتے ہیں. اسی سے متعلق ایک حدیث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اب آئندہ نقل کرنے جا رہے ہیں. امام ابو داؤد اپنی سند، صحیح سند کے ساتھ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، انک لن تجد طعم حقیقت الایمان حتی تعلم ان ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک. اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے، تم ایمان کی حقیقت کا مزہ نہیں چکھ سکتے، ایمان کی حقیقت کا لطف تم کو نہیں آئے گا یہاں تک کہ اس حقیقت کو جان لو کہ جو مصیبت، جو تکلیف، جو بھی چیز تم تک پہنچی ہے وہ تم سے چوکنے والی نہیں تھی، اور جو چوک گئی ہے، جو تم کو نہیں ملی ہے، وہ تم کو ملنے والی نہیں تھی. کہہ رہے جب تک اس حقیقت کا احساس نہیں کر لو گے تب تک تمہیں ایمان کی حقیقت کا مزہ تم کو نہیں ملے گا. اور حقیقت یہی ہے کہ ہر معاملہ آپ کو پریشان کرے گا اگر یہ ایمان کا جذبہ آپ کے اندر، یہ حصہ تقدیر کا یہ پہلو نہ ہو، آپ تقدیر سے راضی برضا ہونے والا مزاج نہ رکھیں، تو پھر ہر مسئلہ آپ کو پریشان ہی کرے گا. پھر اس کے بعد حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان اول ما خلق اللہ تعالی القلم فقال له اکتب. اللہ تعالیٰ نے قلم کو جب پیدا کیا تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اسے کہ تم لکھو. فقال ربی وماذا اکتب، تو قلم نے کہا کہ اے میرے رب میں کیا لکھوں. اب یہاں سوال پیدا ہو گیا کہ قلم کیسے کہے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دی، وہ قلم کو صلاحیت دیتا ہے. کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس نے کہا کہ اے میرے رب وماذا اکتب، میں کیا لکھوں. قال اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ، کہ ہر چیز کی تقدیر تم لکھو یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. قیامت قائم ہونے تک جو کچھ ہونے والا ہے ہر چیز کی تقدیر تم لکھو. تو گویا اس قلم نے جو ساری کی ساری چیزیں لکھ دی. اب ایسا نہیں کہ قلم نے لکھ دی کا مطلب قلم اپنے طور پہ کچھ نہیں لکھ سکتا، وہ تو ایک ادنا سی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس نے ساری چیزیں لکھی. یا بنی، کہتے ہیں حضرت عبادہ بن صامت اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا
کہ من مات علی غیر ھذا فلیس منی، جو اس ایمان یا اس عقیدے سے ہٹ کر کسی عقیدے پہ مرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان ہی نہیں ہے، جو ایمان نہ رکھے تقدیر پر وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اس میں تقدیر ازلی کا پتہ چلتا ہے کہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، اس میں صراحت نہیں آئی ہے 50,000 سال پہلے کی، دوسری روایتوں میں صراحت موجود ہے، قلم کو اللہ نے پیدا کیا تو کہا 50,000 سال پہلے ہی کہ مخلوقات کی تقدیر لکھو۔ تقدیر کی جو پہلا مرحلہ تھا اس کا تذکرہ ہم کو اس میں ملتا ہے۔ اور ایک بڑا اہم سبق جو اس میں ملتا ہے وہ یہ کہ سلف کے منہج کا یہ بھی ایک اصول تھا کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کیا کرتے تھے، یہ ایمان و عقیدہ اپنی اولاد کے دل و دماغ میں بٹھاتے تھے۔ دیکھیں عبادہ بن صامت اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، عام طور پہ ایک بات مشہور ہے، بہرحال دنیا میں مشہور ہے، میں کہہ دیتا ہوں، کہتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ عام طور پہ علماء کی اولاد جو ہے وہ دین سے جو ہے نابلد ہوا کرتی ہے، ایسا لوگوں کا کہنا ہے۔ اگر ایسی حقیقت ہے تو دیکھیں یہ منہج سلف سے کس قدر ہٹی ہوئی بات ہے۔ ایسا ہو کہ باپ نے محنت کی اولاد نااہل نکلی یہ بات دوسری، لیکن لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ عام طور پہ علماء کی توجہ باہر ہوتی ہے، گھر کی طرف نہیں ہوتی۔ اگر ایسی کوئی حقیقت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا، دیکھیں صحابہ کا یہ طریقہ نہیں تھا، وہ اپنے گھر پہ خصوصی توجہ دیتے تھے۔ اور میں آپ کے سامنے اس لیے نہیں نقل کر رہا ہوں کہ آپ علماء کو جو اس میں جو جانچیں، آپ اپنے آپ کو جانچیں۔ اب اتنا علم آپ کو ملا تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو یا اپنے متعلقین کو یہ بات سکھاتے ہیں کہ نہیں سکھاتے ہیں۔ یہ ہے اصل جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے، جو اصل کرنے کا کام ہے، یہ ہے آپ کے۔ ہر آدمی جو دین کی سچی باتیں، صحیح باتیں سنتا ہے، وہ اگر اپنے متعلقین کو بتانا شروع کر دے تو یہ بڑی بڑی تحریکوں، تنظیموں کا جو ایک دور چلا ہے، ان سب کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جائے گی۔ حقیقت میں اصل جو روح جس کا فقدان ہے وہ یہ خیر کی جو بات ہم سیکھتے ہیں اپنی اولاد کو کے اندر اتارنا۔ ہر باپ اگر یہ کوشش کرے کہ میری جتنی معلومات ہیں میں اس پورا کرنے نہ صحیح لیکن اس کا ایک بڑا حصہ اپنی اولاد کے دل و دماغ میں خود اتاروں گا، تب پھر یہ مسئلہ بہت آسان ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو جو ہے سمجھا رہے ہیں کتنے اچھے انداز سے۔ جی ہاں، تو یہ ایک اور حدیث ہے جس سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ ہمارے سامنے واضح فرمایا کہ تقدیر جو ہے اس کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے پہلی قسم جو ہے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ازل میں لکھوائی 50,000 سال پہلے۔ اس کے بعد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مشہور حدیث نقل کی ہے جو تقدیر کے باب میں آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آپسی ایک مکالمہ، ایک گفتگو ہوئی تھی حضرت آدم اور موسیٰ علیہ السلام کی، جس میں بظاہر جو ہے دیکھنے میں لگتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کے لیے، جو غلطی ہوئی تھی درخت کا پھل کھانے والی، اس غلطی پر تقدیر سے استدلال کیا، بظاہر یہ لگتا ہے۔ اور اس کو دلیل بنا کر بہت سارے لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ نہیں تقدیر میں لکھا تھا اس لیے گناہ ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم کو کہا تم صحیح تھے، تو کیا واقعی اس کے اندر جو ہے دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مسئلہ جو ہے اس حدیث میں سمجھیں گے ہم لوگ، چونکہ آج وقت اتنا نہیں رہ گیا ہے کہ اس پوری حدیث کو ہم مکمل کر سکیں گے، اس لیے آج کے درس کو ہم لوگ یہیں روکتے ہیں۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ اس حدیث کو ہم سنیں گے، سمجھیں گے کہ اس حدیث کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم، وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جی اصل کی تقدیر جو ہے اس میں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دیتے ہیں خلق کو، تو قیامت کا واقعہ بھی پورا لکھا ہوا ہے محفوظ میں، یا جب تک جو بھی چیزیں حدیث کے الفاظ، جنتی زندگی میں اس میں حدیث کے الفاظ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حتیٰ تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے، یہاں تک لکھا ہوا ہے۔ لیکن اسی ضمن میں یہ بات بھی واضح آج ہو جاتی ہے جیسے دوسری حدیث میں آئی کہ دنیا ہی میں یہ آدمی جنتی ہوگا کہ جہنمی ہوگا، تو بہت ساری تفصیلات جن کا تعلق جنت یعنی قیامت کے بعد کا ہے تو وہ باتیں بھی اس میں آ جاتی ہیں، لیکن اس حیثیت سے آتی ہیں کہ وہ نتیجہ ہے، تو نتیجہ پہلے ہی لکھ دیا گیا ہے، نتیجہ پہلے ہی لکھ دیا گیا ہے۔ اگر اس حیثیت سے دیکھیں تو بہت ساری باتیں جن کا تعلق جنت سے ہے، جہنم سے ہے، یعنی مثال کے طور پہ یہ آدمی یہ عمل کرے گا تو یہ جنت میں جائے گا، اسے یہ نعمتیں ملیں گی، جہنم میں جائے گا یہ سزا ملے گی۔ ایسی بہت ساری باتیں ابھی ہوئی نہیں، قیامت کے بعد ہی ہوں گی، لیکن چونکہ اس کی تقدیر میں لکھی جا رہی ہیں پہلے ہی سے، ماں کے پیٹ میں لکھا جاتا ہے نیک ہوگا، برا ہوگا، جنتی ہوگا، جہنمی ہوگا، تو اس حیثیت سے بہت ساری باتیں قیامت کے بعد کی بھی اس میں آ جاتی ہیں۔ جی ہاں، جنتی زندگی کا
میں نے بتایا نا جنتی زندگی کی بہت سی باتیں اس میں آ جاتی ہیں. حدیث میں یہ بات ہے کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، اس لیے کہ دنیا کا جو بھی معاملہ یہیں تک کا ہے. اب دنیا کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے وہ اس دنیا کا نتیجہ ہے. تو یہاں تک لکھے جانے کا مطلب یہ ہوا کہ بہت ساری باتیں جو بعد میں ہونے والی وہ خود بخود اس میں داخل ہیں. جی ہاں جی. جو تقدیریں ہیں غیر مبرم اور مبرم، جی غیر مبرم کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ دونوں کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ اس کی جو ہے مثال کے طور پہ فرشتے کے پاس یہ لکھی جاتی ہے، فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے. جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ جب ہوتا ہے، جب لکھی جاتی ہے وہ تقدیر جو ہمیشہ کی ہے ازلی، وہ لوح محفوظ میں لکھ کے رکھی ہوئی. اس میں دونوں ہیں، مبرم غیر مبرم ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. یعنی یہ لکھے گا تو یہ ایسا کرو، ایسا کرے گا تو یعنی صلہ رحمی کرے گا تو رزق بڑھاؤ ورنہ نہ بڑھاؤ، اور یہ دونوں میں سے کیا کرے گا وہ ساری باتیں لکھ کے رکھی ہیں. اس میں سے جتنی باتیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتاتے ہیں معلوم ہوتی، ورنہ باقی اللہ کے علم ہی میں. یہ جو مبرم اور غیر مبرم کی بہت ساری باتیں، جیسے ماں کے پیٹ میں جو تقدیر لکھی جاتی، دونوں میں وہ باتیں ہوتی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے جو سال میں ایک مرتبہ لکھی جاتی ہے، فرشتوں کے پاس لکھوائی جاتی ہیں ساری چیزیں. تو فرشتوں کو جو لکھ کے دی جاتی ہے، حکم دیا جاتا ہے، اس میں یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں اس جگہ پہ. فرشتوں کی کتاب. جی ہاں. تو مبرم جو سالانہ یہ ہوتی ہے وہ چیز کا کبھی رد و بدل ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے. میں بتایا نا کہ اس میں سالانہ جو لکھی جاتی ہے ایک عام فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن سالانہ فیصلے کے بعد سال کے دوران اگر عمل بدلتا ہے انسان کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ کی جو تقدیر ہے اس میں اس فیصلے کو بدلتے ہیں. جیسے سال کے بتایا نا مثال دے کر کہ سالانہ تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا کہ 1,00,000 روپیہ اس کی کمائی ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن سال کے دوران اس آدمی نے جو رشتوں کو توڑا، اس آدمی نے جو ہے مطلب ایسے عمل کیے کہ جس کی وجہ سے محروم اس کے کرنا اس کے مقدر میں لکھا اللہ نے. پھر تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، روزانہ کی جو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں اس میں فیصلہ فرماتے ہیں کہ اس کی قیمت گھٹا کر 5,00,000 روپئے اس کی آمدنی کر دو. تو یہ فیصلے ہوتے رہتے ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ جو سالانہ ہے اس میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے. جی ٹھیک ہے. مبرم بھی ہے غیر مبرم بھی، اس لیے کہ اس میں سے بعض فیصلے بدلتے نہیں، بدلنے کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے. جیسے موت اگر لکھ دی گئی اس سال میں کہ اس سال میں اس کی موت ہے تو مبرم ہے، لیکن بعض مسائل ہوں گے جس میں تبدیلی ہونی ہوگی تو ایسا تقسیم حتمی طور پہ کرنا جو مشکل ہے. ہو سکتے ہیں. جی ہاں دونوں ہو سکتے ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں. جی گھٹنے سے گھٹنے لگے. جی ہاں. تو اگر وہ کوئی پیڈسٹل پہ بیٹھے تھے تو ایسے کانٹیکٹ کیسے مناسب ہے؟ یعنی آپ کیفیت پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیسے لگے بول کے؟ نہیں مطلب وہ اونچائی پہ بیٹھے تھے اللہ کے نبی. جی ہاں. یعنی آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ نہیں، یا پوچھنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ نہیں مطلب یہ پوچھ رہا ہوں میں کہ ابھی تک میں نے یہی سنا تھا کہ اتنے یہ پیڈسٹل پہ جو بیٹھے ہیں یہ پہلی بار سنا میں. جی. تو وہ کیفیت دکان کا جو لفظ آیا ہے اس سے جو مطلب صرف ذرا نمایاں مقام کو کہتے ہیں. میں نے مثال دینے کے لیے کہا جیسے کرسی وغیرہ بول کے، لیکن اتنا نمایاں مقام نہیں تھا. ایسی مجلس نہیں ہوا کرتی تھی اللہ کے نبی کے زمانے میں، اتنا اونچا نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمایاں مقام، مجلس میں ذرا سا نمایاں مقام تھا. شاید وہ بیٹھنے کے باوجود اتنے قریبی تھے کہ بیٹھتے ہوئے پیر لگتے ہوں گے، اس لیے کہ حدیث میں دونوں باتیں آئی ہیں. تو کیفیت پر جو بہرحال تفصیل جو دیکھنی ہی پڑے گی. اللہ عالم. جی. ہاں عمر میں بھی زیادتی کرتا ہے. ترمذی کی روایت میں پڑھا نا آپ کے سامنے کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور وَيُنْسَأَلَهُ فِي أَثَرِهِ، اس کے عمر میں اضافہ ہو یا برکت ہو، تو وہ جو ہے فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو صلہ رحمی کرے. وہ دونوں ہو سکتے ہیں، دونوں ہو سکتے ہیں. جی ہاں بالکل. حجت قائم ہونے کے بعد رکن ایمان ہی کی بات نہیں، کسی بھی مسئلے کا چاہے چھوٹا سا مسئلہ ہو، رکن نہیں، واجبات میں سے حتیٰ یہ کہ مستحبات کے درجے کا انکار کرتا ہے، حجت قائم ہونے کے بعد انکار کرتا ہے تو پھر مسلمان نہیں رہتا. ہاں اگر کوئی آدمی انکار ایمان نہیں لاتا تو یہ کفر ہے اپنی جگہ پہ. اہل بدع میں اس لیے رکھیں کہ اس کے بعد ہم نے کہا حجت قائم کرنے کا مسئلہ ہے،
اور حجت قائم کب ہوتی ہے؟ جب ان کے سارے شبہات کا ازالہ کر دیا جائے. تو قدریہ کے شبہات کا چونکہ ازالہ نہیں ہوا تھا بہت سارے، تو اس لیے بہت سارے علماء نے تکفیر نہیں کی. اور بعض مسائل قدریہ میں سے جو غالی قسم کے جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو علم ہی نہیں ہوتا، تو یہ ایسا مسئلہ تھا اس میں مزید کسی حجت کے قائم کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. یعنی جس کو کہتے ہیں کہ بدیہی چیز، اتنی واضح چیز کہ کوئی بھی آدمی یہ کہہ سکتا ہے، یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں تھا تو یہ تو واضح طور پہ کفر ہے. یہ ایسی چیز نہیں جس میں جو ہے آدمی پر التباس ہو جائے، آدمی کو سمجھ میں نہ آئے، اسے وضاحت کر کے حجت قائم کرنے کی ضرورت پیش آئے. تو یہ فرق اصل میں ہے. تو جن علماء نے جو ہے یہ دیکھا کہ قدریہ میں سے غالی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم ہی کی نفی کر رہے ہیں، تو ان کے بارے میں حکم دیا کہ یہ جو ہے کافر ہیں. ہاں، اس پر جاتی ہے تقدیر پر اعتراض کی نوعیت کیا ہے. اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے جس میں شبہ کی گنجائش ہے، آدمی پر معاملہ واضح نہیں ہے، تو ایسے مقام پہ جب تک حجت قائم نہیں ہوتی تب تک تکفیر نہیں کریں گے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ایک مسئلہ ہے، جیسے ایک آدمی جو ہے قبر پہ جا کے سامنے جا کے سجدہ کرتا ہے، وہ آدمی معذور ہے کہ نہیں ہے؟ مملکہ کے علماء میں سے جو ہے دو رائے رکھنے والے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، وہ آدمی براہ راست کافر ہے، حجت کا مسئلہ نہیں. کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ یہ تو اتنا واضح مسئلہ ہے، اتنا واضح مسئلہ ہے کہ اس میں حجت کیا قائم کرنا. یعنی وہ جس ماحول میں پلے بڑے ہیں، توحید کا ماحول، اس میں ان کو لگتا ہے تو ایک دم اتنی واضح چیز ہے کہ یہ کفر کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. لیکن وہی بعض دوسرے علماء کا جو ہے ماننا یہ ہے کہ نہیں، یہ ایسا مسئلہ ہے کہ لوگوں کے پر جو ہے ملتبس ہو گیا، مطلب بات گڑبڑ ہو گئی ہے، واضح نہیں ہے، شبہ پیدا ہو گیا ہے، تو اس میں وضاحت کی ضرورت ہے. تو اختلاف کا سبب جو ہے نا، قطع نظر اس سے کہ یہ یا وہ، اختلاف کا سبب کیا ہے؟ وہی نقطہ نظر کہ جو بات بالکل بدیہی ہو، واضح ہو، اس میں مزید کسی وضاحت کی، حجت قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب کوئی آدمی کہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں، کہے میں مسلمان ہوں اور کہے اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں، تو کیا بولیں گے نہیں حجت قائم کرنے تک جو ہے نہیں کریں گے؟ یہ تو اتنی واضح بات ہے. مسلمان ہو اور کہے کہ جو میں اللہ تعالیٰ کو مانتا نہیں، تو ایسی وہ واضح بات ہے. کہے کہ میں رسول کو نہیں مانتا، تو مسلمان ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا. تو کہتے ہیں اس میں سب جو حجت قائم کرنے والی بات ہے. لیکن وہ مسائل جن میں جو شبہ کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں سمجھے، جیسے تقدیر ایک شبہ آ گیا، آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کا جو قصہ آنے والا ہے، کسی نے یہ قصہ پڑھ لیا اور سمجھ لیا کہ نہیں ہم مجبور ہیں، تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہوتا ہے. اب ایک شبہ پیدا ہو گیا، اس پر ہم حکم نہیں لگا سکتے جب تک حجت قائم نہیں ہو جاتی. تو یہ جو ہے فرق رہتا ہے مسئلے میں. جی، یہ الگ ہیں. علقمہ ابن مرثد ہیں، الگ ہیں. یہ علقمہ جو ہے وہ الگ ہے، ابن مسعود کے شاگرد ہیں وہ. ہاں، امام ابو داؤد کی حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے. بدعتی راوی کے سلسلے میں تفصیل آئی ہے کہ ایسی بدعت جو ہے مکفرہ نہ ہو، اور وہ راوی اس بدعت کی طرف داعی نہ ہو، بلکہ بدعتی ہے داعی نہیں، اور روایت جس کا اس کی بدعت سے تعلق نہ ہو، ایسے راوی کی روایت قبول کی جاتی ہے. یعنی اس کی بدعت نقصان نہیں پہنچاتی حدیث کو. شرائط ہے، پہلے مکفرہ نہیں ہونا، دوسرا وہ آدمی بدعت کا داعی نہیں ہونا، اور تیسری شرط یہ بھی کہ وہ حدیث اس کی بدعت کی تائید میں نہ ہو. تو ایسی روایت مقبول ہوتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی بدعت اس کے ساتھ، لیکن حدیث قابل قبول ہوتی ہے ہمارے پاس. اور درجہ جو دوسرا ہے اس اعتبار سے اس کی حدیث جو ہے صحیح کے درجے میں ہے انشاءاللہ. یعنی حافظہ کے ناحیے سے کوئی خلل نہیں تھا، بدعت کی ناحیے سے اشکال تھا، لیکن بدعت کے ناحیے سے جو اشکالات تھے وہ جب دور ہو گئے تو گویا وہ ایک بالکل ثقہ راوی کی طرح، راوی کی اس روایت کی حد تک. نہیں، رکن نہیں مانیں گے، اسے واجبات میں مانیں گے، واجبات میں مانیں گے. ہے جی، طہارت کے لیے طہارت شرط ہے. جی، اگر موت کا ٹائم فکس ہے تو جو عمر درازی کی بات آتی ہے تو اس میں برکت کے حساب سے دونوں پہلو. بعض علماء نے کہا کہ اس میں برکت کا معنی ہے. عمر درازی کا مطلب وقت تو فکس ہے، لیکن اس میں جو ہے عمر کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ اتنا کرے، برکت اتنی دیں گے کہ 10 سال میں وہ کام کرے گا جو 20 سال میں دوسرا نہیں کرتا. اتنی برکت اللہ دے دیں گے، عمل بھی، نیکیاں بھی، اچھے کام بھی، سب. یہ بعض اہل علم نے کہا. بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، یہ بھی تقدیر غیر مبرم کا مسئلہ ہے. مبرم اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا طے شدہ ایک وقت لکھا ہوا ہے، وہ نہیں بدلے گا. لیکن فرشتوں کے پاس جو تقدیر دی جاتی ہے اس میں یہ وقت آگے پیچھے ہونے والا وقت اس کو دیا جائے گا. یہ بعض اہل علم نے کہا. ٹھیک ہے. درس دینے والے ہی دینا نہیں، مجلس سے جواب دینا، کوئی بھی دے دے کافی ہو جائے گا. خلل ہوتا ہے. نہیں، ادب یہ ہے کہ آدمی جب داخل ہو تو سلام کرے
اتنی زور سے بھی نہیں کہ ساری مجلس کو جو ہے مطلب ڈسٹرب کرے بار بار. کم از کم اتنا سلام کرے کہ لوگ مجلس کے کچھ لوگ سنیں اس کا جواب دیں. اتنا تو ہو سکتا ہے. جی ہاں جی ہاں ٹھیک ہے. واللہ تعالی اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.